السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ضرورت اور اہمیت اور حجیت حدیث از روئے حدیث، ٹھیک ہے۔ اب جامع البیان العلم میں ہے، ہم یہاں پر اب حدیث کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنے پریویس لیکچر میں اس کی اقسام کے بارے میں ان ڈیٹیل میں نے آپ کو لیکچر دیا، اور اس کی از روئے قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث کی اہمیت، اور اب ضرورت و اہمیت اور حجیت حدیث از روئے حدیث۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع البیان علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر چلا ہوں، جبکہ تم انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس وقت کہ میں تم لوگوں کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو تم تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تو نازل کر دی، لیکن اس کی تفسیر اور تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے کی۔ اب حضرت مقدم بن مادکرب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار رہو، مجھے قرآن دیا گیا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر قرآن نازل کیا گیا، مجھے قرآن دیا گیا، اور اس کے ساتھ ویسے ہی ایک اور چیز، خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند سے ٹیک لگائے، یہ کہنے لگے کہ بس تم قرآن مجید کی پیروی کرو، اور جس چیز کو اس میں حلال یا اسے حلال سمجھو، اور جس چیز کو حرام پاؤ حرام سمجھو، حالانکہ جس چیز کو اللہ کا رسول حرام قرار دے وہ ویسا ہی حرام جیسے اللہ کی حرام کردہ چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتنی پیروی کرو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھو، اور اس کے ساتھ جو ہے ویسا ہی ایک جو ہے اور چیز ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند سے ٹیک لگائے، یہ کہنے لگے کہ بس تم قرآن مجید کی پیروی کرو۔ مطلب کسی ایسے شخص کی بات پر عمل نہ کرو کہ وہ بس ایک نہ اس کا کوئی عمل ہو نہ ہی کردار ہو، وہ بس کہے کہ قرآن مجید کی اطاعت کرو، ایسا نہیں، لیکن قرآن مجید کی صورت میں اطاعت کرو کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا تو اسے حرام قرار ٹھہراؤ۔ اب صحیح بخاری میں ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جو انکار کرے، یعنی جو روز آخرت کا انکار کرے، جو ایمان بالغیب سے انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، اور انبیاء کا انکار کرے، کتاب کا انکار کرے، ٹھیک ہے۔ اب سوائے اس کے جو انکار کرے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، عذاب النار، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہوں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھے زندہ کیا۔ آپ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے جو ہے وہ مجھے زندہ کیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیروی کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے راسترو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے، یعنی جیسے میں نے بات کی صحابہ کی، اس کے بعد تابعین کی، اس کے بعد تبعی تابعین کی، ٹھیک ہے، تو ان کے احکامات پر عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے بعد ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اس نے ہر چیز میں ہم اختلاف پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اگر ہم قرآن مجید کے حوالے سے کہ تو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن سے جو ہے وہ ریلیٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قرآن سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر حدیث کسی مطلب وہ جسے مطلب آپ وسلم نے ہمیشہ قرآن کی تشریح کی ہے تو حدیث تو ہم اسی پر عمل کریں گے جو قرآن کی تشریح کرے، تو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی رسول کا حکم ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ بس تم میری سنت اور میرے راستے پر جو ہے وہ بس تم میری سنت اور میرے راستے پہ رہو اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر جمع رہنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صرف اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے راستے پر رہو، نہ کہ ان کو خدا ماننا شروع کر دو، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے۔
اس کے بعد ہے فرمایا جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کیا، یعنی جب فساد بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس وقت جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا تو وہ 100 شہیدوں کا اسے ثواب ملے گا. یعنی ایک جنگ چھڑی ہو، اس میں آپ ایک سنت رسول پر عمل کریں گے تو آپ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو 100 شہداء میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. اب حجیت حدیث از تامل صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ نے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے ان سے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کو بھی اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کر دیں گے، مطلب خدا کی قسم اگر یہ لوگ جو ہے اس رسی کو، ایک رسی کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو میں تب بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، وہ ایک رسی نہیں کسی کو دے رہے، تو میں ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ جہاد کروں گا. حضرت عمر فاروق نے قاضی شریح کے نام خط لکھا، ٹھیک ہے، اس دور میں قاضی شریح کے نام انہوں نے خط لکھا. فرمایا کہ اگر تم کوئی حکم قرآن میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم قرآن مجید میں دیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری طرف توجہ نہ کرو. اور اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو قرآن میں حکم نہ ملے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، آپ کسی مولوی، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی بجائے اس مسائل کے حل کو جو ہے وہ قرآن مجید میں تلاش کریں. اگر قرآن مجید میں آپ کو وہ اپنے مسئلے کا حل نہیں ملتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو مسئلے کا حل نہ ملے. قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اگر آپ کو نہیں ملتا آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، نہ کہ آپ ادھر ادھر بھٹکیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن دی تو تمام صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن دی. اب اس صورت میں ہوا کیا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی لی، پہنی اور اتار دی. مطلب انہوں نے صرف پہنی اور اتار دی، اور آئندہ میں ہرگز جو ہے وہ اسے نہ پہنوں گا. تو تم تمام لوگوں نے یہ انگوٹھیاں اتار دی. مطلب ان لوگوں نے بھی اس وقت یہ انگوٹھیاں اتار دی. مطلب سونا جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ مرد پر حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بس لی اور پہن لی اور پھر اتار دی، تو یہ ایک سنت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا کہ خبردار رہو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں. مطلب میں جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے میں اس کی پیروی کرنے والا ہوں، نہ کہ میں اپنے سے کوئی نئی راہ تلاش کروں. ٹھیک ہے. اور میرے اوپر جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت نبوی کی پابندی فرض ہے. یعنی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اس کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے وہ پیروی کرے، نہ کہ اپنے سے بنائے ہوئے جو ہے وہ راستوں پر چلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل مصر سے بیعت خلافت لینے کے لیے جو فرمان بھیجا اس میں تحریر کیا کہ خبردار رہو، ہمارے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کتاب دے دی اور سنت رسول دے دی تو ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے صرف ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں، اور تم پر وہ حق قائم کرے جو کتاب و سنت کی روح سے حق ہو. ٹھیک ہے. اور تم پر جو ہے وہ ہم وہ حق قائم کریں، یعنی وہ حق ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں دیا ہے. ہر کسی کے حقوق و فرائض ہوتا ہے، ہر کسی کا حق ہوتا ہے، تو حق بھی اتنا ہو جو قرآن میں نازل کیا گیا. قرآن کے مطابق جو انسان زندگی بسر کرے گا. ہم بہت گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور اس صورت میں ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے بلکہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ قرآن میں تلاش کرنے چاہیے. حضرت علی کے پاس جو ہے وہ چند مرتد لائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں جلانے کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ کا عذاب نہ دو. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کو آگ کا عذاب نہ دو. حضرت علی نے فرمایا کہ ابن عباس سچ کہتا ہے، اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، تو اب جو کوئی شخص چاہے وہ کتنا مرضی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا مرضی مطلب ایک نیک برگزیدہ بندہ ہو جائے، جب تک وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ انسان جو ہے پرہیزگار اور متقی ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے
نماز کے دوران، اچھا اب اس کے بعد ہے نماز کے دوران جو ہے وہ قبلہ رخ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا تو تمام صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. یعنی جب حکم آیا تو اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین عملی نمونہ ہے. اور یہاں پر اس آیت کی جو ہے وہ بڑی بہترین طریقے سے جو ہے وہ تشریح ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جوتے اتارے، تمام صحابہ نے بھی اتار دی. ٹھیک ہے، یہ ایک عملی نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ایک لفظ ہمیں ایک تحریری صورت میں ملا، لیکن اس پر عمل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور سکھایا کہ زندگی کو کس طرح سے گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی. شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو تمام صحابہ اور لوگوں نے شراب بہا دی کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے ہی جیسے پانی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ شراب حرام ہے تو تمام صحابہ کرام نے شراب کو جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں بہا دیا. اب دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. تو حضرت عثمان کا ایک قدم اندر اور ایک دہلیز کے باہر تھا، آپ فوراً اسی جگہ پر جو ہے بیٹھ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی اہمیت تھی کہ حضرت عثمان جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر حجیت حدیث فقہ و ائمہ کرام کی روح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سنت کی پیروی کرو، لازم کر لو کہ جو سنت کے دائرے سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ سنت رسول اور احکامات الہی کی پیروی کریں، تبھی آپ کی دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اپنانا ہی پڑے گا. یعنی ہم ہر شخص کی بات چھوڑ سکتے ہیں، ایون ہم اپنے ماں باپ کی بات بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چھوڑ سکتے. ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہم پر حق ہے. اس کے بعد سنت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، جو اس میں بیٹھا رہا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. یعنی جب حضرت نوح نے کشتی بنوائی تو اس میں جو تھے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وہ تو حضرت نوح کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ بچ گئے. جو پیچھے رہ گئے وہ غرق ہو گئے کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا. اس کے بعد ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گئی. یعنی جس نے حدیث کو نہ مانا وہ اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. یعنی اس کو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں، اس کو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا چلا جائے گا. تو یہ تو ایک انسان ہونے کے درجے سے وہ جو ہے نیچے گر جائے گا. ٹھیک ہے، حدیث قرآن ہمیں ایک انسان ہونا سکھاتی ہے کہ ہم نے معاشرے کو ہے کس طرح بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور جس میں آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ تمام لوگ محفوظ رہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے تو کسی وجہ سے اس کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت سامنے آ جائے تو کسی صورت بھی اس کو رد کرنے کی یا اس کو چھوڑنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم صرف اس امر کو مانیں گے جو قرآن میں مذکور ہے تو وہ شخص با اجماع کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، جو وہ کہے گا کہ بھئی میں نے یہ قرآن میں پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس پر عمل کیا تو وہ شخص با اجماع کافر ہو گئی. یعنی اس نے جب تک آپ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تب تک آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم اگلا اپنا ٹاپک ہم تدوین حدیث یا حفاظت حدیث کے کردار کے بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی. ابھی کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.